حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دے دی ایک ساتھ، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس تک، 23 سال تک یہ قرآن اترتا رہا۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کلام قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام گویا اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف انہیں ملتا ہے، تو اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔ رب یہ نہیں چاہتا، وہ تو ہے موسیٰ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، انہیں تو بیک وقت دے دیا، انہیں تو بیک وقت دے دیا۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، انہیں بھی بیک وقت دے دیا۔ ادھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کو زبور بیک وقت دے دیا۔ میرے نبی کی باری آئی تو بیک وقت نہیں دیا، بیک وقت نہیں دیا۔ کیوں؟ کلام کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اے حبیب ہم تمہیں دیں گے ضرور، مگر ایک ٹائم بات کرتے ہوئے نہیں۔ 23 برس تک ہم بولتے چلے جائیں گے، یہی میرا کلام بنتا جائے گا۔ میرے نبی کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، تم خانہ کعبہ کے پاس آنا، تم کوہ طور کے پاس آنا، تم جو ہے فلاں مقام پر آنا، کوئی شرط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کوہ طور پر آؤ، وہاں پر آ کر میرا کلام لے لو۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا مکہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، صفا مروہ میں ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اسی طرح عرفات میں ہے، کلام اتر رہا ہے، مینا میں ہے کلام اتر رہا ہے، جنگ میں ہے کلام اتر رہا ہے، یہاں تک کہ لیٹے ہوئے ہیں کلام اتر رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں عائشہ کے بچھونے میں ہوتا تو اللہ کا کلام اترتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علماء جامعہ نظامیہ۔ 23 سال تک، 23 سال تک۔ اور یہاں کیا پڑھا معلوم؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ یہ بول رہا جاتا اور جبرائیل علیہ السلام بیچ میں آ رہے، آ کے سناتے جا رہے۔ پہلی وہی مولانا منصور صاحب نے پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آئے تھے، بولو جی، جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ پہلی وہی وہی بتاتا میں آپ کو کیا ہے۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ایک سے ایک علماء ہیں۔ مولانا یوسف ہادی صاحب دیکھو کیسے ناظم، جب بولتے ہیں تو بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اب ان کا بولنا مت پوچھو، اب خود اندازہ آپ کو ہو گیا ماشاءاللہ، دقل والے جانتے ہیں سب۔ آؤ آج ہم قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں سمجھے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر صاحب قرآن کو بھول جاتے ہیں میرے بھائی۔ قرآن کو بھی پڑھیں گے اور صاحب قرآن کو بھی اچھا پڑھیں گے، قرآن کو بھی پڑھیں گے اور صاحب قرآن کو بھی پڑھیں گے۔ قرآن ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دے۔ ادھر جو آ رہے ہیں کون؟ جبرائیل بھی آ رہے ہیں، سنیں جبرائیل کہہ رہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حضرت جبرائیل آ رہے کہہ رہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ، پڑھیے۔ آقا فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پڑھایا کس نے؟ ذرا بولو تو صحیح۔ جبرائیل کہہ رہے پڑھو۔ یا اللہ کہہ رہا ہے رحمان علم القرآن، رحمان سکھا دیا ہے۔ یہ راز ہے کیا؟ یہ راز ہے کیا؟ اللہ نے سکھا دیا، پھر جبرائیل کہہ رہے پڑھو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آسانی سے، میرے ساتھ پڑھتے جاؤ، پڑھیں گے بھائی؟ قل هو الله احد لله الصمد، قل هو الله احد الله الصمد،
ماشاءاللہ سب پڑھے بھائی میں سب کی زبان پہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ایسی پڑھنا رکنا نہیں اذا الشمس كبرت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت حافظ سورہ پڑھو نہیں پڑھتے کئی کو بابا آتا نہیں آتا اچھا چلو بسم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون پڑھو نہیں اب فلسفہ آپ سمجھ میں آئے گا جو یاد ہے تو پڑھ رہے ہیں جو یاد نہیں ہے تو نہیں پڑھ رہے ہیں آؤ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جبرائیل امین میرے نبی کی بارگاہ میں جب آتے میرے نبی کی بارگاہ میں جب آتے قرآن جب پڑھتے حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کہہ رہا ہے میرے آقا ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں ادھر اقرا پڑھتے ہیں تو ادھر پڑھتے چلے جا رہے ہیں ادھر شمس مغفرت پڑھ رہے ہیں تو میرے آقا پڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تحرک به لسانک اے حبیب اپنی زبان کو حرکت نہیں دینا جبرائیل پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ارے تمہیں تو یاد ہے ہی ہے میں نے تمہیں پڑھایا ہے اس لیے تم پڑھتے رہتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صاحب قرآن کانفرنس قرآن میں آیا میں نہیں بول رہا ہوں بھائی حضور کی بارگاہ میں جب جبرائیل آتے تھے جبرائیل ادھر پڑھ رہے میرے آقا پڑھ رہے اللہ بول رہا لا تحرک بلسانک آپ اپنی زبان کو حرکت مت دو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو میں نے تو پہلے ہی سکھا دیا الرحمن علم القرآن میں نے تو پہلے ہی سکھا دیا کون پڑھ سکتا ہے جسے پہلے سے قرآن یاد ہو وہی تو پڑھ سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتلا دیا کہ جسے یاد نہیں وہ نہیں پڑھ سکتا اللہ کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن ہماری ذمہ داری ہے اے حبیب تمہارے سینے میں قرآن کو محفوظ 23 سال میں اترا تو صحیح میرے بھائی 23 سال میں اترا ضرور مگر پہلے کے پہلے اللہ سکھا دیا پہلے کے پہلے اللہ سکھا دیا الرحمن کیوں قرآن میں کوئی الرحمن علم القرآن سکھا دیا رحمان نے سکھایا بلکہ قرآن اللہ الرحمن علم سکھا دیا قرآن کو کسے سکھا دیا مفعول کون ہے وہ اللہ کے رسول ہے مفعول کون ہے اللہ کے رسول ہے ماشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی آگے چلیں انشاءاللہ العزیز میں بالکل کم وقت لوں گا مگر عقیدے کی بات بھی ہوگی اور یہاں علم کی بات بھی ہوگی یہاں کچھ عمل کی بات بھی ہوگی دونوں تینوں چاروں باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز بیٹھو اور مختصر دعا ہوگی اس کے بعد ہماری یہ مجلس و محفل ختم ہوگی میرے بھائی آئیے میں نے یہ عرض کیا کہ پہلی آیت کریمہ ہمارے مولانا منصور صاحب نے پڑھی کیا پڑھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پہلی آیت غار حرا میں غار حرا میں پہلی آیت نازل ہو رہی ہے آقا فرماتے ہیں مانا بقارن میں نہیں پڑھنے والا ہوں مانا یہ نہیں بولے لا اعرف میں نہیں جانتا لا اعلم میں نہیں جانتا یہ نہیں بولے ما عرفت میں نہیں جانتا میرے کو آتا نہیں یہ نہیں بولے کیا بول رہے مانا بقارن میں نہیں پڑھنے والا ہوں اللہ کا کلام میں نہیں پڑھنے والا ہوں کیا بات پھر یہاں ٹرانسلیشن آپ یہ وہ کریں گے یہ بولیں گے میں پڑھنا نہیں جانتا جاہل ہو گیا آپ کو گرامر نہیں معلوم عربی نہیں معلوم کچھ پڑھنے نہیں آتا علماء بیٹھے ہوئے ما انا بقارئ کا مطلب میں پڑھنے والا نہیں ہوں اگر میں نہیں جانتا بولنا رہا تو ما انا بعارف میں نہیں جانتا ما انا بعالم میں نہیں جانتا یہ مطلب ہے میں نہیں جانتا اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا مگر یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول میں نہیں پڑھنے والا ہوں میں نہیں جانتا بلکہ نہیں بولے جانتا ہوں مگر اب نہیں پڑھنے والا
جانتا ہوں مگر اب نہیں پڑھنے والا ہوں. یہی مطلب ہے. کیوں اللہ فرما رہا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھا دیا, پھر اب کیوں نہیں پڑھنے والا؟ کیا بات ہے؟ جب سیکھ چکے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پڑھنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی, پہلی وحی نازل ہوئی, تو حضرت جبرائیل غار حرا میں کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرا, آپ پڑھیے. آقا کہتے ہیں معنا بقارئین, پھر کہتے ہیں اقرا معنا بقارئین, پھر کہتے ہیں معنا بقارئین. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ یہ جبرائیل کو حکم تھا, اے جبرائیل تم پہنچا دو. وہ تو بے چین تھے, پیغام پہنچانے کے لیے, وہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. آگاہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, اس طرح کہہ رہے ہیں. اب کیا کروں؟ انہوں نے کیا کیا؟ فوراً سینے سے سینہ لگایا, لگا کر زور سے دبا دیا. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف میں آتا ہے, دبا دیا. اس کے بعد پڑھنے کے لیے کہا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. اب میں اس گندگل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 3 مرتبہ نہیں پڑھے, کیا بات ہے؟ اللہ کا کلام تو پہلے پڑھنا تھا نا بھائی, کہیں کو نہیں پڑھے, کیا بات ہے؟ ذرا بولو تو صحیح. میں آپ کو بتاؤں, بات یہ تھی جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے, مہینوں مہینوں وہیں پر اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے, 8 دن 15 دن اللہ کی یاد میں رہتے, اللہ کے جلوے میں گم رہتے. 8 دن 8 رات, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یہ سلسلہ جاری ہے. اکیلے ہیں, غار حرا میں تنہا ہے. اب نہیں معلوم وہ کیسے جلوے تھے. جس وقت جبرائیل امین آئے تھے, جس وقت جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے ہیں, اور اللہ کے رسول اللہ کے جلوے میں گم ہے, دیدار رب میں مستمحو ہے. اللہ کا جو جلوہ ظاہر تھا, اس کی نورانیت, اس کی رحمت, اس کی عظمت چھائی ہوئی تھی, اس میں ایسے گم تھے. ادھر جبرائیل کہہ رہے ذرا پڑھو, تو یہ کہتے ہیں یہ جو جلوہ دیکھ رہا ہوں, اے جبرائیل سن لو, ذرا رک جاؤ, بعد میں پڑھ لوں گا یہ جلوہ دیکھ جو بہ رہا ہوں. یہ پھر موقع کب ملنے والا ہے, پھر کب ملنے والا ہے؟ یہ جلوے کو جانے نہیں دیتا, بار بار ذکر کر رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی یاد میں ایسے تھے, اللہ کے جلوے میں ایسے تھے. اے جبرائیل ذرا تھم جاؤ, جلوے رب میں ہوں, جلوے رب میں ہوں, عظمت رب میں ہوں, رحمت رب میں ہوں, برکت رب میں ہوں, عطائے رب میں ہوں. اللہ جو عطا کر رہا ہے اس میں محو ہوں. ذرا ادھر رب کو دیکھنے دو, پھر بعد میں پڑھ لوں گا. یا رسول اللہ, سنیت کے شعر ہے, سنیت کے شعر ہے. میرے بھائی راز تو یہ ہے, نہیں پڑھتا بولنے کا مطلب کیا؟ پڑھنا اللہ کا کلام, اس سے بڑے ذات. یہ صفت و ذات, وہ ذات ہے, ذات میں گم ہے. صفت میں بعد میں گم ہو جاتا ہوں, پہلے ذات کا نظارہ کر لوں, ذرا ذات کو تک لوں, ذات کے جلوے کو دیکھ لوں, پھر صفت کی طرف آ جاؤں. یہ اللہ, یہ ہے اس کا راز, یہ ہے راز. آئیے اب اس کے بعد کیا ہوتا بھائی؟ جبرائیل پہلے یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے ہیں جبرائیل؟ ایک ہی چھے. پران کتنے؟ بولو جی, کتنے مرتبہ سنوں گے آپ وہاں بخارینوں سے؟ کتنے پران کے؟ 2 چیز. ارے نہیں بھئی, 600 پر. کتنے ہیں یاد رہتا آپ کو؟ 600 پر. ایک پر بولے تو آسمان بھر جائے کہ تبڑا پر. اب اندازہ کرو, جبرائیل ایسے کھڑے, آپ کے سامنے ٹھہر گئے پہلی مرتبہ. اب جب دیکھے, بولو ذرا میرے بھائی, جب دیکھے جبرائیل کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے نیچے تک دیکھے, بشری تقاضا تھا, بشری تقاضا تھا. تھوڑا سا خوف ہوا, تھوڑا سا خوف ہوا, اور فوراً چلے گئے. گھر گئے, کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں.
جا رہے ہیں, جا کر کہہ رہے ہیں ذرا خوف ہو رہا ہے, ذرا خوف ہو رہا ہے. ادھر وہی تو نازل ہو گئی, خوف ہو رہا ہے, خوف ہو رہا ہے, مجھے چادر دے دو, چادر دے دو. چادر لی اور اوڑھ کر سو جا رہے, چادر لی اور اوڑھ کر سو رہے. ادھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا, قربان جائے وہ مائی پر, ہماری ساری جانیں قربان اس مائی پر, ہماری ماں پر, امہات المومنین پر. کیسی تسلی دے رہی ہے, میری بہنیں آواز سن رہی ہے. خاتون ہو تو ایسی خاتون ہو اپنی شوہر کو جب غم میں ہو, پریشانی میں ہو, مصیبت میں ہو, کوئی اور حال میں ہو تو اس کو تسلی دیتی ہے. اگر سچی بیوی ہے, شریعت کی پابند ہے تو وہ تسلی دیتی ہے, وہ تسلی دے رہی ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ. کیوں کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں, محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں, فقیروں کی مدد کرنے والے ہیں. بوجھ جن پر چڑھا ہوا ہوتا ہے اسے اتارنے والے ہیں. آپ تنگ دستوں کو, پریشان حالوں کو, اسی طرح فقراء کو آپ ان سب کی مدد کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا. ادھر تسلی دے رہے ہیں, ادھر آقا کہتے ہیں چادر لاؤ, چادر لاؤ, اوڑے ہوئے ہیں, چادر لاؤ, چادر لاؤ, اور اوڑھ کر سو رہے ہیں. اب ذرا میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کیوں نازل ہوا؟ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کیوں نازل ہوا؟ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے قرآن ھدی للمتقین, مومنوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن. اب ادھر آؤ, قرآن کیا ہے؟ قرآن اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے, مومنوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اب ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. ادھر چادر اوڑے ہوئے میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. ذرا میرے بھائیوں, متقل کی سرزمین پر رہنے والوں, مکہ کی گلیوں میں ذرا جاؤ, مکہ کی گلیوں میں آ جاؤ. میرے آقا پر جو قرآن نازل ہوا ہے, میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں, کہنے لگے زمیلونی زمیلونی, دسرونی دسرونی, ذرا مجھے چادر دے دو, چادر دے دو. چادر لے کے لے ہوئے اوڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. ذرا یہاں پر کسی باپ کو بیٹے سے محبت ہو, باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہی ہے, ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہی ہے. اگر بیٹا بخار میں مبتلا ہو, اگر بیٹے پر خوف طاری ہو, اگر بیٹا کھانا نہیں کھایا ہوا ہو تو ماں باپ کہتے ہیں اٹھ جا بیٹے, اٹھ جا, ذرا کھانا کھا لے. ماں باپ بھی نہیں کھاتے, ماں باپ بھی نہیں کھاتے. اٹھ جا, ذرا دوا پی لے, تیری بخار دور ہو جائے گی, تیرا خوف دور چلا جائے گا. اٹھاتی ہے ماں, اٹھاتی ہے والد, اٹھاتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے, لگاؤ ہے, اور کوئی نہیں اٹھاتا. ماں بھوکی رہتی ہے جب تک بیٹا بھوکا ہے, باپ بے چین رہتا ہے جب تک بیٹا سویا ہوا رہتا ہے. کھا لیا تو یہ بھی بے فکر ہو جاتے ہیں. یہ بلا تمثیل, اور کوئی فکر مند نہیں ہوتا. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, اللہ اللہ ہے, رب رب ہے, میرے نبی بندے بندے ہیں, رسول رسول ہے, امت کے رسول, ایسے رسول, بے مثل رسول, رسولوں کے سردار ہے, وہ رسول ہے. میرے بھائیوں, وہ لیٹے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں زمیلونی زمیلونی, دسرونی دسرونی, ذرا چادر تو اڑا دو. چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں. اب رب دیکھ رہا ہے, خوف طاری ہے, خوف طاری ہے. میرا قرآن وہ ہے, اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہے لوگوں سنو, یہ کلام وہ ہے, اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اس کے وزن کو برداشت نہیں کر. اسی لیے مصطفیٰ ہے, اتر چکا ہے, خوف طاری ہے. تو رب کیا کہتا ہے, ذرا سن لو, رب کیا کہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. دیکھیے
تھوڑا سا خوف طاری ہوا اور لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے چادر کے اوڑھنے والے ہے کالی کملی اوڑھنے والے ہے کالی کملی اوڑھنے والے. دیکھیے تھوڑا سا بشری تقاضا یہ ہوا کہ کلام الہی کا جو وزن تھا اس سے تھوڑا خوف آ گیا. تو رب کتنا چاہتا ہے میرا حبیب لیٹا ہوا ہے پریشان ہے ذرا اٹھ جا اٹھ جا. کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے رب اٹھا رہا ہے رب اٹھا رہا ہے. کیوں اٹھا رہا ہے؟ کھلانا ہے پلانا ہے دولت دینا ہے کچھ بات کرنا ہے. نہیں نہیں اللہ کہتا ہے قم فانذر قم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ذرا اٹھ جا باتیں کر لیں گے خوف چلا جائے گا. ذرا مجھ سے باتیں کر لے خوف چلا جائے گا. قرآن پڑھو آپ کو پتہ چلے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کھڑے رہو کھڑے رہو. کیا مطلب؟ قرآن پڑھو جی. قرآن کیا ہے؟ ذرا بات کرو. بات کریں گے تو دل بہل جائے گا خوف بھی ہل جائے گا. جب خوف چلے جائے گا تو یہ ہمارا محبت کا نظارہ آپ کے امت میں بتانا چاہتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح میرا حبیب لیٹا ہوا ہے. میں کتنے پیار بھرے انداز سے کہہ رہا ہوں اے چادر کے اوڑھنے والے اے کالی کملی اوڑھنے والے ذرا اٹھ جا میرے سے بات کر لے خوف چلا جائے گا خوف چلا جائے گا. دیکھو کیسی محبت ہے کیسی محبت ہے. ذرا غور کرو. ہمارے پاس ہماری حالت ہم تو بنا دیتے ہیں اپنے برابر. سو کے دیکھو تمہارے کو اٹھا تھا کیا رب. ارے یہاں عجیب سا معاملہ ہے یہاں عجیب حالت. وہاں میرے نبی جیسا جبرائیل پر قرآن اترا تو پڑھے. حافظ صاحب کیسا پڑھتے پوچھو جتنے بڑے نے یاد کیسا کرتے ہو بولو کیسا کرتے. اب جیسا یاسین یاد کرنا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم. یاد ہوا نہیں انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین. ایسا پڑھتے پڑھتے دن بھر پڑھتے. ایک صفحہ بیچاروں کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں کسی کو 1 گھنٹے میں یاد ہوتا. پھر اس کے بعد سبق کا پارا امختہ سب پڑھتے رہنا. ہم انسان ہم امتی سب کو کیا ہو رہا پڑھے تو یاد ہو رہا. ایسا پڑھے تو یاد ہو رہا. وہاں کیا ہو رہا معلوم وہاں کیا ہو رہا انہوں پڑھ رہی جبرائیل پڑھ رہے تو بول رہے اللہ تعالیٰ بول رہا کیا ہو رہا معلوم. ادھر جبرائیل پڑھ رہے میرے آقا پڑھ رہے ادھر جبرائیل پڑھ رہے میرے آقا پڑھ رہے. تو اللہ کیا کہتا معلوم ادھر ہم دن تمام پڑھتے رہو پڑھے سے قبول ہوا کہ نہیں پتہ نہیں چلتا کیا بھی پتہ نہیں چلتا. ہمارا حال یہ ہے پڑھے سے قبول ہے کہ نہیں کہ وہ ہمارا حال یہ ہے. مگر میرے نبی کا حال یہ ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اللہ کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ ادھر میرے نبی پڑھ رہے ہیں تو دوہرا رہے ہیں. اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کی ہے کہ آپ مشقت میں پڑھیں بار بار پڑھ کر مشقت میں پڑھیں اس لیے نازل نہیں کی. ہماری ذمہ داری ہے تمہارے سینے میں اتارنا. میرے نبی کا تصدق ہے میرے نبی کا تصدق ہے. آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے قرآن کو قبول کر رہے ہیں. اگر میرے نبی پر قرآن نہ اترتا تو کوئی یاد کرنے والا ہوتا ہی نہیں. وہ کلام الہی ہے وہ کلام الہی ہے. میرے نبی کا تصدق ہے وہ تصدق کے صدقے میں آج حافظ قرآن بن رہے ہیں. آج حافظ قرآن بن رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے 7 سال کے 8 سال کے 9 سال کے 10 سال کے. ایک تو میں دیکھا 6 مہینے میں حافظ. ایک پرسوں بچے کو پیش کرے کتنا ہے معلوم یہ بچہ جو دکھ رہا سامنے کا 7 سال کا. دیکھو جہاں سے بولے وہاں سے پڑھ جہاں سے بولے وہاں سے پڑھ. ایسا قرآن یہ کیا ہوگا ذرا بولو. اتنا بڑا اپن سورہ یاسین یاد کرو بولے تو
ادھر یاد کرتے بھول جاتے، ادھر یاد کرتے بھول جاتے، ادھر یاد کرتے بھول جاتے۔ میرے نبی کا تصدق ہے، فیضان ہے، نبی ہے، وہ فیض بانٹ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ واقعتاً آپ کا مدرسہ ضیاء مصطفیٰ یقیناً یقیناً وہ کام انجام دے رہا ہے، بے مثل کام انجام دے رہا ہے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ حافظ ہوں گے تو ہمارے منبر و محراب آباد ہوں گے، یہ حافظ قرآن ہوں گے، عالم ہوں گے تو ہمارے منبر و محراب آباد ہوں گے، ورنہ تو آباد نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ میں مولانا منصور صاحب اور یوسف صاحب یہاں کے جو اور مدرسے چلا رہے ہیں، کمیٹی والوں کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ قرآن جنت میں جاتی ہے، جاتے ہیں؟ کون سی جنت ہوگی بولو؟ گندکل والوں کون سی جنت ہوگی بولو؟ نہیں جنت میں نہیں جاتے، جیسا کہ مولانا بول رہے جنت میں 10 لوگوں کو لے جاتے ہو، مگر انہوں بولے جنت میں جاتے، بولو جی حدیث سنا رہا ہوں میں، اپنی بات میں نہیں وہاں کیا ہوتا معلوم؟ جنت میں کیا ہے معلوم؟ گیٹاز بولے ہر جنت کے ایک دروازے کا، نماز، باب الصلاۃ، باب الزکاۃ، باب الحج، باب الصوم، سب جنت کے گیٹ۔ باب الحفاظ بول کے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گیٹ نہیں۔ پھر کیا ہے، کیسا کیا ہوگا حافظوں کا؟ پریشان ہو گئے، انہیں کی حدیث سنو، انہوں جو ہے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ دیکھو جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گا، چلے جاؤ سب جنت میں، آپ حافظوں کو ٹھہرا کریں گا، ٹھہرا کر کے بولے گا اب میں جنت نہیں دیتا تمہیں، میں نہیں دیتا۔ پھر کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اتلو اقرا ورتل ورتقی، اب تو قرآن پڑھتا جا، جتنا پڑھے گا مقام تیرا اتنا بلند ہوتا جائے گا، تلاوت کرتا جا، ادھر تو پڑھتا جا، بلندیاں تجھے ملتے جائے گی۔ اب تو اپنے لیے جنت کا انتخاب کر لے گا، وہ کون سی جنت ہوگی اللہ ہی بہتر جانے۔ ادھر پڑھتا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، الفاظ نکلتے جائیں گے، بلندی ملتے جائے گی، الفاظ نکلتے جائیں گے، بلندی ملتے جائے گی، اور کوئی رشک کرتا رہے گا، حضرت کرتا رہے گا۔ کیا شان ہے حافظ قرآن کی، یہ خود اپنا درجہ تلاش کر رہا ہے، یہ خود اپنا مقام تلاش کر رہا ہے، وہ ہے حافظ قرآن، ان کا مقام ہے، وہ خود اپنا درجہ تلاش کرتے رہیں گے، خود اپنا درجہ تلاش۔ معمولی بات نہیں حافظ قرآن میرے بھائی، انجینئر کر سکتا کیا بولو، ڈاکٹر کر سکتا کیا؟ ڈاکٹر بھی اچھے، انجینئر بھی اچھے، تعلیم بھی اچھی، بننا ضروری ہے، بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اور کیا بنانا چاہتے ہو، مگر دینی تعلیم سے انہیں آراستہ کرو۔ دینی تعلیم سے اگر آپ محروم کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن سے محبت رکھو، قرآن سے تعلق رکھو، اگر قرآن سے تعلق نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سب کے لیے فائدہ مند۔ رمضان المبارک قریب آ گئے، بالکل قریب ہے نہیں؟ نماز تراویح کتنے رکعت ہے بابا؟ 20 رکعت کو اچھا یاد ہے سب کو، اچھا یاد ہے نہیں؟ کیسا معلوم؟ مل صاحب بولے سو نہیں کہا، یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، پہلے سے کب سے؟ خلفائے راشدین کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں 20 رکعت کا، اب نہیں۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 رکعت ٹھہرا کر امام صاحب کو ایک پیچھے سوب کو پڑھو گئی، وہاں خود حضرت عثمان غنی بھی تھی، حضرت علی بھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے۔ کوئی یہ نہیں بولے بدعت ہے بلکہ یہ نہیں بولی یہ درست نہیں، 8 رکعت حضور پڑھے آپ 20 کیسا پڑھا رہے بولے؟ حضرت عمر کو نہیں بولے 8 رکعت حضور پڑھے آپ 20 رکعت پڑھاتے بول کے؟ معلوم تھا حضور بھی 20 رکعت پڑھے بول کے حضرت عمر بھی 20 رکعت پڑھے۔ آیا ذہن میں آپ کو؟ اب آپ کو کیا ہوا تھا معلوم؟ تراویح کیسے شروع معلوم؟ حدیث معلوم؟
بخاری شریف اب آؤ میں آپ کو بتا دوں، بڑی پیاری اچھی حدیث ہے ماشاءاللہ. ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھ کے کیا ہوتا جی، کیا ہوتا وہ بولو.